کو بتاتے چلیں، قومی اسمبلی نے 14,480 ارب روپے کا وفاقی بجٹ منظور کر لیا۔ آئندہ مالی سال 2023-24 کا وفاقی بجٹ منظور کر لیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی نے فائنانس بل 2023-24 کی کثرت رائے سے منظوری دے دی ہے۔ فائنانس بل میں مزید ترمیم کے تحت 215 ارب روپے کے نئے ٹیکس عائد کیے گئے ہیں۔ وفاقی بجٹ کا کل تخمینہ 14,480 ارب روپے ہے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 950 ارب روپے کا ہوگا۔ حکومت کی جانب سے بہت سی ترمیم بھی کی گئی ہے۔ پیٹرولیم لیوی ڈیولپمنٹ کی حد 50 روپے سے بڑھا کر 60 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے، جس کے بعد IMF مودی کی ایک اور شرط پوری ہو گئی ہے۔ بجٹ میں ٹیکس وصولیوں کا ہدف 9,200 سے بڑھا کر 9,415 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ پینشن ادائیگی 761 ارب روپے سے بڑھا کر 801 ارب روپے کر دی گئی ہے۔ آئندہ مالی سال کے منظور شدہ بجٹ کے مطابق NFC کے تحت 5,276 ارب روپے کے بجائے 5,390 ارب روپے ملیں گے۔ بلیٹن کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں۔ بتاتے چلے کہ حکومت نے سرکاری افسران کے ایک سے زائد پینشن لینے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے انکشاف کیا کہ ملک میں بعض لوگ بیک وقت آرمی چیف ایگزیکٹو اور صدر نے پینشن لیتے رہے ہیں، یہ غریب ملک پر بہت بڑا بوجھ تھا۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ حکومت نے سرکاری افسران کے ایک سے زائد پینشن لینے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پابندی گریڈ 17 سے 22 تک کے سرکاری افسران کے لیے ہے۔ گریڈ 17 سے نیچے کے سرکاری اہلکاروں پر اس پابندی کا نفاذ نہیں ہوگا، جبکہ وزیر خزانہ نے کہا کہ ایک سے زائد پینشن کا مسئلہ پرانا ہے جسے پہلے ہی حل ہو جانا چاہیے تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اقتدار میں پولیس آگے ہوتی ہے اور اقتدار میں نہیں ہوتے تو پولیس پیچھے ہوتی ہے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ درخواست کرتا ہوں کہ پروٹوکول استعمال نہ کریں۔ لمبے پروٹوکول دیکھ کر عوام گالیاں دیتے ہیں۔ تاحیات 12 بندے، گاڑیاں اور ہیلی کاپٹر، غریب ملک اس کا تحمل نہیں ہو سکتا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ لوگوں کے خوابوں کا مراد لے کر مذاق اڑانا مناسب نہیں۔ اگر اتنا ہی خطرہ ہے تو سیاست چھوڑ دیں اور کوئی اور کام کریں۔ اگر کسی کی دشمنی ہے تو وہ ذاتی حیثیت میں گارڈز رکھ لے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رسک ہم نے خود لیا ہے، وارے میں نہیں پڑتا تو عہدہ چھوڑ دیں۔ عوام مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اور یہ مشکلات کوہ ہمالیہ سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کو خصوصی جہاز پر حج پر لے جایا جا رہا ہے۔ بجٹ کی وجہ سے آخری حج پرواز ارکان پارلیمنٹ کے لیے رکھی گئی اور اس جہاز میں عام حاجی بھی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ارکان پارلیمنٹ اپنے خرچ پر حج پر جا رہے ہیں۔ حج پر جانے والے کسی MNA کو اضافی سہولت نہیں دی جا رہی۔ اور خبر یہ ہے کہ سندھ کے ضلع نواب شاہ میں ٹریفک حادثے کے نتیجے میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق نواب شاہ مہران ہائی وے پر افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے، جہاں تیز رفتاری کے باعث 2 مسافر بسوں کی آپس میں ٹکر کے نتیجے میں 8 افراد جاں بحق، جبکہ بچوں اور خواتین سمیت 70 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع نے بتایا ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والی ایک بس کراچی سے اوباڑہ جبکہ دوسری پشاور سے کراچی جا رہی تھی۔ ریسکیو ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ حادثے کے نتیجے میں ہونے والے افراد میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ تمام زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی اور سینیٹر شہری رحمان کا کہنا ہے کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے آج سے 30 جون تک ملک بھر میں پری مونسون بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ شری رحمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پری مونسون بارشوں سے شدید گرمی کی لہر میں کمی کا امکان ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 25 سے 30 جون کے درمیان اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش متوقع ہے۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا میں اس دوران تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ شری رحمان نے کہا کہ بلوچستان، جنوبی پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں 26 سے 29 جون کے درمیان آندھی اور بارش کا امکان ہے۔ انہوں نے شدید بارشوں سے شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ، پہاڑی علاقوں میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے خدشے کا اظہار بھی کیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ تمام متعلقہ اور مقامی اداروں کو الرٹ رہے، سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ انہوں نے شہریوں کو بارشوں کے دوران کمزور انفراسٹرکچر، بجلی کے کھمبوں اور ندی نالوں سے دور رہنے کی ہدایت بھی کی ہے۔
تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو فوری طور پر مستعفی ہونا چاہیے۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا 215 ارب روپے کے مزید ٹیکسز لگا دیے گئے، قوم پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس چکی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ فائنانس بل کو ریوائز کیا جا رہا ہے، جو پہلے ٹیکس لگے ہیں وہ موجود ہیں، ان میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ IMF کو اسحاق ڈار پر اعتماد نہیں ہے، قوم کے سامنے پیش کیا گیا بجٹ کچھ اور ہے اور منظور کرائے جانے والا بجٹ کچھ اور ہوگا۔ تحریک انصاف کے رہنما نے یہ بھی کہا کہ 12 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اسحاق ڈار سے گزارش ہے کسی اور کو وزارت خزانہ کی ذمہ داری دے دیں، حکومت نے اس ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا وزیر خارجہ نے امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم کے اعلامیے پر تبصرہ نہیں کیا۔ امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم کی ملاقات کے اعلامیے میں کشمیریوں کی پامالی کا ذکر تک نہیں، بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ سلوک پر کوئی تبصرہ ہی نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر سب خاموش ہیں۔ LOC پر خلاف ورزی کی گئی جس میں 2 شہری جاں بحق ہوئے ہیں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ مودی اور جو بائیڈن کا اعلامیہ پاکستانی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیخ رشید نے اپنے پیغام میں کہا کہ امریکہ بھارت اعلامیے کے اگلے روز ہی 2 پاکستانی سویلین کو بارڈر پر شہید کیا گیا۔ پاکستان کو بھرپور جواب دینا چاہیے۔ ہمارے فوجی جوان دہشت گردوں کے خلاف روز جام شہادت نوش کر رہے ہیں اور امریکہ انڈیا اعلامیہ میں ہمیں دہشت گردی کا مرتکب ٹھہرایا گیا ہے۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ہتھ کڑیاں، چادر، 4 دیواری کی تباہی، خواتین کی تضحیک، یہ ہے شریفوں کی جمہوریت۔ خود سیر و تفریح موج میلے پر ہیں، غریب پر 215 ارب روپے کا مزید ٹیکس لگایا جا رہا ہے، 10 روپے پیٹرول پر مزید لگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی، بے روزگاری، لوڈ شیڈنگ، اجناس کی قلت غریب کا مقدر ہے۔ ساری دنیا کو معلوم ہے یہ کرپٹ، غیر مقبول اور چور دروازے سے لایا گیا قبضہ گروپ ہے۔ غیر مقبول حکمران جب صرف تقریروں اور تصویروں کے لیے لائے جاتے ہیں تو اقتصادی، داخلہ اور خارجہ پالیسیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ یہ الیکشن میں جانے کی پوزیشن میں نہیں، عوام انہیں مانتی ہے، نہ دنیا انہیں تسلیم کرتی ہے۔ یہ عوام کے سہارے نہیں، بے ساکھیوں کے سہارے چل رہے ہیں۔ حکمرانوں کے اپنے اثاثے، اپنی دولت، اپنی اولاد ملک سے باہر ہے۔ اگر یہ اپنے اثاثے ملک کے اندر لے آئیں تو ملک کے آدھے مسئلے حل اور IMF کا دباؤ کم ہو جائے گا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ نے مزید کہا کہ 13 مردے پارٹیوں نے مل کر غریب کو قبرستان بنا دیا ہے۔ زرداری کو مساکین معیشت سے پہلے کرپشن کا حساب دینا ہوگا۔ اور تحریک انصاف نے کراچی کے مزید 6 بلدیاتی نمائندوں کو پارٹی سے نکال دیا۔ PTI سے نکالے گئے بلدیاتی اراکین کی تعداد 17 ہو گئی۔ PTI سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے میئر کراچی کے الیکشن میں غیر حاضر رہنے والے بلدیاتی نمائندوں کو پارٹی سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ اس حوالے سے جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کے مطابق نکالے گئے نمائندوں میں صدر ٹاؤن کے علی رضا، کورنگی ٹاؤن کے سلمان خان، صدر ٹاؤن کے UC1 کے چیئرمین عمران پروانی اور مورو میر بہر ٹاؤن کے عبد المجید شامل ہیں۔ اورنگی ٹاؤن UC5 کے چیئرمین ملک اختر اور UC7 مومن آباد کے محمد ادریس کو بھی پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ جوابات اطمینان بخش نہیں اور ایک جیسے اسٹیریوٹائپ ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز بھی PTI نے میئر کراچی کے الیکشن میں پارٹی ہدایت پر عمل نہ کرنے پر 11 بلدیاتی نمائندوں کو پارٹی سے نکال دیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کچھ عید الاضحیٰ کی۔ تو عید الاضحیٰ میں 4 روز باقی رہ گئے، لیکن مویشی منڈیوں میں سودوں میں روایتی تیزی نہ آ سکی۔ مختلف شہروں میں خریدار اور بیپار دونوں مہنگائی سے پریشان ہیں، لیکن اپنی اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کئی بیپاریوں کا کہنا ہے کہ مناسب دام نہ ملے تو جانور واپس لے جائیں گے، جبکہ خریداروں کا کہنا ہے کہ عید الاضحیٰ کے مزید قریب آنے پر جانوروں کے دام کم ہونے کا امکان ہے۔ دوسری جانب جانوروں کو دی جانے والی گھاس اور دوسری خوراک کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں، جس کے باعث شہریوں کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور مسافروں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ کراچی میں بسوں کے متعدد غیر قانونی اڈے ختم کروا دیے گئے ہیں۔ سندھ کے وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن کی خصوصی ہدایت پر محکمہ ٹرانسپورٹ نے کارروائیاں کی ہیں۔ تاج کمپلیکس، صدر ریمبو سینٹر، صغیر حسین شہید روڈ پر واقع غیر قانونی بس اڈوں کو ختم کیا گیا ہے۔
مختلف اضلاع میں عید کے موقع پر اضافی کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز پر جرمانے بھی عائد کیے گئے اور ٹرانسپورٹر سے اضافی کرایے کی رقم مسافروں کو واپس دلوائی گئی۔ مجموعی طور پر 489 گاڑیوں کو چیک کیا گیا اور مسافروں سے معلومات لے کر کارروائیاں بھی کی گئی ہیں۔ اس دوران اضافی کرایہ وصول کرنے والوں پر 47,000 تک کے جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں اور مسافروں سے کرایے کی مد میں اضافی لیے گئے 3,33,000 روپے واپس کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ حیدرآباد، میرپور خاص، بے نظیر آباد، سرکھر، لاڑکانہ، ٹھٹا، بدین، تھر پارکر، عمرکوٹ، سانگڑ، نوشہر و فیروز، گھوٹکی، خیرپور، جیکب آباد، شکارپور اور دادو میں بھی اسی نوعیت کی کارروائیاں کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ مسافروں کو پریشان کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ عوام کو ہر طرح سے ریلیف دینے کے لیے پرعزم ہے۔ اس سے متعلق سیکریٹری ٹرانسپورٹ سلیم راجپوت کا کہنا ہے کہ اضافی کرایوں کی وصولی کے خلاف مہم بعد از عید بھی جاری رہے گی۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں خاتون نے آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کو گولی مار دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 16 جون کو 48 سالہ خاتون کو غلط فہمی ہوئی کہ ڈرائیور اسے اغوا کر کے میکسیکو لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق خاتون سڑک پر سائن بورڈز دیکھ کر غلط فہمی کا شکار ہوئی، جس کے بعد اس نے اپنے بیگ سے گن نکال کر ڈرائیور کے سر اور ہتھیلی پر گولی مار دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈرائیور کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ کمپنی نے واقعے پر غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق پولیس نے ابتدائی تحقیقات کے بعد کہا ہے کہ اغوا کی کوئی شواہد نہیں ملے، جبکہ خاتون کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ شوبز کی خبر شامل کریں، بتائیں کہ عالمی شہرت یافتہ پاکستانی میوزک شو کوک اسٹوڈیو کے سیزن 14 کے گانے پسوڑی نے شہرت حاصل کرنے والی گلوکارہ شائع گل نے ترک گلوکار ایودیگی کے ساتھ مل کر ایک نیا گانا ون لو ریلیز کیا ہے۔ شائع گل اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ایودیگی ساتھ نے میوزک پلیٹ فارم کوک اسٹوڈیو گلوبل کے سیزن 2 کے لیے اشتراک کیا ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کے یہ دونوں گلوکار دنیا بھر کے ان 19 گلوکاروں کے گروپ کا حصہ ہیں جو مل کر کوک اسٹوڈیو گلوبل کے سیزن 2 کے لیے موسیقی تخلیق کر رہے ہیں۔ ترک گلوکار سات کا شیوگل آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے ساتھ اشتراک کرنے کا بھی انہوں نے کہا ہے، جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے خیال میں کوک اسٹوڈیو میں بطور موسیقار شامل ہونا ہمیشہ ہی دلچسپ ہوتا ہے۔ یہ منصوبہ خود بہت دلچسپ ہے اور عالمی سطح پر کسی بھی موسیقار کے ساتھ تعاون ایک ایسی چیز ہے جس کا میں اپنے میوزک کیریئر میں تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ اس حوالے سے شائع گل نے کہا ہے کہ اس گانے کو رومانس، نئی محبت اور محبت کے کھلے اظہار کے موضوعات سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے۔ میرے لیے یہ گانا میرے ساتھ تعاون کرنا ان کا مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ وہ ایک نونہار اور مہربان شخص بھی ہیں۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں پاکستان کے بیک وقت 2 ٹیمیں کھلانے کا امکان ہے، جبکہ ورلڈ کپ سے متصادم ایشین گیمز میں شرکت کی صورت میں بی ٹیم میدان میں اتارنا پڑے گی۔ ایشین گیمز اس بار چین کے شہر ہانگزو میں ہو رہے ہیں۔ اس بار بھی مینز اور وومنز کرکٹ ایونٹس مقابلوں کا حصہ ہوں گے، تاہم شیڈیول ورلڈ کپ سے متصادم ہے۔ یہ گیمز 23 ستمبر سے 8 اکتوبر تک کھیلے جائیں گے۔ ورلڈ کپ 5 اکتوبر سے 19 نومبر تک ہونا ہے۔ اگر پاکستان ایشین گیمز کے کرکٹ ایونٹ میں شریک ہوا تو اسے ایک بی ٹیم نئے کپتان کے ساتھ میدان میں اتارنا پڑے گی۔